نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربرو کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میرا موضوع ہے آج کا ذکاوت حس کی وجہ سے جو آدمی کمزور ہے، اس کو حس تنگ کرتی ہے، دوائی سے پہلے یا دوائی کے ساتھ ساتھ پٹی کا استعمال کرنا کتنا ضروری ہے، اور وہ لوگ جو ذکاوت حس میں مبتلا ہیں، اور آج کل اکثریت لڑکوں کی اس میں مبتلا ہے، کیونکہ ذکاوت حس مستزنی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور مستزنی اس انٹرنیٹ کے دور میں بہت عام ہو گئی ہے اور گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر تبلیغ کے طور پر اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو یہ سمجھائیں کہ اس بری عادت سے بچیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اگر یہ عادت پڑ گئی تو ازدواجی زندگی میں بہت زیادہ پیچیدگیاں بن جاتی ہیں، اور یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ آدمی کی جو زوجہ ہے وہ طلاق لیتی ہے، خلا لے لیتی ہے، اور گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اور جو اس کا خاوند ہے اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہتا ہے اس کی زوجہ کا۔ تو ناظرین، یہ کام آپ اگر کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور جو لوگ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے ان کی زندگی بچ جائے گی۔ تو جو لوگ اب مبتلا ہیں اس مرض میں، اس کے لیے میں آج آپ کو کچھ 2-4 پٹیاں مختلف قسم کی بتاؤں گا۔ آپ اس کو استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اس موذی مرض سے بچائیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلا جو نسخہ ہے، یہ آپ نے آگ کا دودھ لینا ہے۔ اس کو شیریں مدار بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آگ جو کہ سڑکوں پہ عام مل جاتا ہے، اس کا دودھ لے لے 1 پاؤ۔ اگر تو کمرشل کام کرنا ہے جو حکمہ حضرات ہے ان کے لیے یہ اتنی مقدار ہے۔ اگر کوئی آدمی خود گھر میں بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق وہ اس حساب سے وہ چیزیں خرید کر وہ لے لے، یا یہ تو خود ہی محنت کرنا پڑے گی ان چیزوں سے۔ تو آگ کا دودھ آپ نے 1 پاؤ لینا ہے، اور خالص شہد وہ آپ نے 2.5 پاؤ لینا ہے، یعنی کہ 1 پاؤ دودھ میں آپ نے 2.5 پاؤ آپ نے خالص شہد لینا ہے، اور اس میں افیون 4 ماشا لینی ہے۔ یہ 3 اجزاء ہیں۔ آپ نے اگر تھوڑی مقدار میں بنائیں گے تو افیون کی جو مقدار ہے وہ رتیوں میں آ جائے گی۔ جو لوگ اپنے ایک آدمی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، وہ بنائیں۔ بہت ہی آسان نسخہ ہے۔ وہ 1 تولہ لے لیں اور 2.5 تولہ جو ہے وہ شہد لے لیں، اور اسی حساب سے جتنی اس کی جو رتیوں کے حساب سے 4 ماشا کی آپ تقسیم کر لیں، جتنی بنے گی افیون وہ اس میں شامل کر لیں۔ ان تینوں اجزاء کو آپ نے ایک کڑاہی میں ڈالنا ہے، اور اس کڑاہی میں خاون دستے سے، جو لکڑی کا دستہ ہوگا، اس سے اتنا آپ اس کو رگڑیں، اس کو کوٹیں، اور اتنی رگڑائی کریں کہ وہ جو جتنی چیزیں ہیں جب وہ اس دستے کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے، اوپر اٹھنا شروع ہو جائے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، کوٹنا بند کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے،
کہ آپ نے اس کی گولیاں بنا کر رکھ لینی ہے. آپ اس کی گولیاں بنائیں اور رکھ لیں. اس کے بعد آپ نے اس کو بوقت ضرورت ایک گولی لیں اور اس گولی کو ایک بریک کپڑا لے لیں جو بہت گھنا کپڑا ہو، جتنی کہ عضو تناسل پر ایک لپیٹ آ جائے. اس گولی کو گھس کر اس کپڑے پر لگائیں جیسے مرہم لگائی جاتی ہے. اس کو لگا کے حشفہ چھوڑ کر یعنی کہ ہیڈ چھوڑ کر آپ نے یہ پٹی لگانی ہے اور 7 پٹیاں استعمال کرنی ہیں. اور ایک پٹی آپ نے کم از کم رات کو سوتے وقت لگانی ہے اور صبح اس کو اتار کے نیم گرم پانی کے ساتھ دھو لیں اور ایک دن چھوڑ کر پھر دوسرے دن وہ پٹی لگائیں. تو جو ذکاوت حس کے مریض ہیں وہ 7 پٹیاں استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کی کافی حس جو ہے جلدی حس وہ ختم ہو جائے گی. اور اندرونی طور پر جو حصہ ہے اس کے لیے آپ دوائی استعمال کریں. وہ علیحدہ نسخہ جات ہیں، وہ ذکاوت حس کے بارے میں کافی ویڈیو ہے میری، وہ استعمال کریں اپنے مزاج کے مطابق تو وہ ان کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے. تو ناظرین یہ تھا نسخہ نمبر 1. اور اب نسخہ نمبر 2 یہ نوٹ کر لیں کہ جس پانی میں کچھ پانی لے لیں حسب ضرورت، اس میں آپ افیون جو ہے وہ مکس کر لیں. آپ اس کو حل کر لیں. فرض کریں کہ آپ کو جتنی ضرورت ہے 1 رتی لے لیں افیون، 2 رتی لے لیں، 3 رتی لے لیں. تو اس میں پانی ڈال کر اس کو مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد آپ نے مغز بنولا کو حسب ضرورت جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے 2-4 دانے لے لیں جتنی کہ ایک پٹی بن جائے. مغز بنولا جو کپاس کے جو ہوتا ہے نا، کپاس کے اندر جس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، آپ نے اس کو رگڑنا ہے. اس پانی میں مغز بنولا کو رگڑ کر یہ بھی آپ نے دونوں چیزیں اس کو مکس کر کے جب یہ مرہم ٹائپ بن جائے تو اس کو آپ نے ایک کپڑا لینا ہے، گھنا کپڑا، اور اس گھنے کپڑے میں اتنی وہ مرہم لگا لیں تاکہ وہ ایک لپیٹ ہو جائے. تو آپ اس کو جو ہے ایک لپیٹ کر لیں، حشفہ چھوڑ کر یہ پٹی لگائیں تو اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ وہ حضرات جو مستزنی کی وجہ سے ذکاوت حس کے مریض ہیں وہ یہ پٹی استعمال کریں اور اس پٹی سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ بھی پٹیاں آپ نے 7 استعمال کرنی ہیں اور ایک دن چھوڑ کر ایک ہی پٹی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلی پٹی بھی کر لیں اور دوسری بھی کر لیں، ایسے نہیں کرنا. جو آدمی جس مزاج کے مطابق ہوگا وہ اس مزاج کے مطابق پٹی استعمال کریں. پہلی پٹی جو ہے وہ الگ ہے اور دوسری پٹی الگ ہے. جو اگر پہلی پٹی استعمال کرنی ہے تو دوسری نہیں کرنی. اگر دوسری کرنی ہے تو پہلی ایک پٹی، جتنے میں نسخہ جات بتاؤں گا یہ صرف ایک پٹی آپ نے استعمال کرنی ہے، سبھی نہیں کرنی. اب ناظرین پٹی نمبر 3، آپ نے آمبا ہلدی لینی ہے. آمبا ہلدی پیس کر اس میں کپڑا تر کر کے سایہ میں خشک کر لیں. ہلدی لے لیں، اس کو آپ اس کا پانی نکال لیں جیسا کہ گاجر کا نکالا جاتا ہے، ادرک کا نکالا جاتا ہے، سیب کا نکالا جاتا ہے. مشین کے ذریعے اس کا پانی نکال لیں. اس میں گھنا کپڑا لیں اور اس میں تر کریں. تر کر کے اس کو آپ سایہ میں سکھا لیں، خشک کر لیں. اس کے بعد دتورا کا پانی، یہ ہلدی کے پانی میں ایک دفعہ کرنا ہے اور دتورا کے پتوں کا پانی یا اس کا پودا لے لیں، اس سے پانی نکال لیں اور اس کے پانی میں آپ نے 3 مرتبہ اس کو تر اور خشک کرنا ہے. جب ایک دفعہ تر کریں خشک ہو جائے دوبارہ اس کو پھر تر کر کے خشک کرنا ہے. اسی طرح 3 مرتبہ کریں اور اس کے بعد
آپ نے 3 مرتبہ آگ کے دودھ میں اس کو تر اور خشک کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، 1 مرتبہ ہلدی کے پانی میں، 3 مرتبہ آپ نے دتورا کے پانی میں، اور 3 مرتبہ ہی آگ کے دودھ میں آپ نے اس کو تر اور خشک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ کپڑا جو ہے، اگر تو بیڑ کا دودھ مل جائے اس میں آپ نے اس کو جما کر مکھن نکال کر اس کا آپ نے گھی تیار کرنا ہے، اور گھی میں اس کو بھوننا ہے، اور اس کو اتنا پکائیں کہ تاکہ وہ کپڑا سرخ ہو جائے، جلے نہ، جل جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس کو سرخ کر کے آپ نے اس کو جب ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس کی پٹی کرنی ہے۔ یہ پٹیاں 3 ہی کافی ہیں۔ اگر بیڑ کا گھی نہ تیار کر سکیں تو بکری کا کر رہے ہیں، بکری کا بھی نہیں مل سکتا تو گائے کا ضرور۔ یہ آپ 3 پٹیاں استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ نے اس پٹی کو، جب آپ نے یہ پٹی پر ہیرا ہنگ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہیرا ہنگ تھوڑی سی لے کر اس پہ کپڑے کے ساتھ لگا لینی ہے، اور ساتھ ہی تھوڑا سا شہد بھی لگا لیں۔ شہد اور ہیرا ہنگ کو مکس کر لیں اور اس پٹی پہ لگا لیں۔ پٹی پہ لگا کے حشفہ چھوڑ کر آپ اس پٹی کو استعمال کریں۔ 3 پٹیاں ہی کافی ہیں۔ یہ بھی ثقافت اس کے لیے بہت ہی بہترین پٹیاں ہیں۔ ناظرین، آگے ہے نسخہ نمبر 4۔ یہ بھی پٹی جو ہے نا بہت ہی اچھی پٹی ہے۔ یہ آپ نے خراتین لینے ہیں، جس کو پنجابی میں گنڈوئی بھی کہتے ہیں اور تیلگو میں اس کو کیچوے بھی کہتے ہیں، اور جونک لے لیں۔ 4 ماشا آپ خراتین لے لیں کیچوے، اور 4 ماشا ہی جونک لے لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے 4 ماشا آپ نے بیر بوٹی لینی ہے، 4 ماشا ہی دار چینی لینی ہے، اور 4 ماشا ہی آپ نے مال کنگنی لینی ہے۔ ان سب کو بریک کر کے 4 تولہ جو ہے یہ تلوں کا تیل لے لیں۔ اس میں آپ اس کو مکس کر لیں، اور ہر روز یعنی کہ 3 روز تک اس کو کھرل کریں تلوں کے تیل میں، اور اتنا کھرل کریں کہ جب یہ کپڑے کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے، اور اس کو بھی کپڑے پر لگا کر عضو تناسل پر اس کی پٹی کریں، تو انشاءاللہ تعالی 3 پٹیاں ہیں، یہ بھی کافی ہیں۔ آپ یہ بھی نسخہ آزمائیں اور اس سے بھی فائدہ حاصل کریں۔ ناظرین، اگلا جو میرا نسخہ ہے وہ ہے سستی اور نامردی کے لیے۔ یہ نسخہ بھی آپ آزمائیں، اور یہ سختی لاتا ہے، جو ڈھیلا پن ہے اس میں سختی لاتا ہے۔ یعنی کہ ایک آپ نے کپڑا لینا ہے، گھنا کپڑا، یہ بھی آگ کے دودھ میں تار کریں اور اس کو خشک کریں۔ اس کے اوپر گندک آملہ سار، گونگچی سفید، سہاگا، تیلیا، یہ ساری چیزیں آپ نے 6 ماشا لینی ہے۔ یعنی کہ 6 ماشا گندک آملہ سار، گونگچی 6 ماشا، اور سہاگا 6 ماشا، اور میٹھا تیلیا 6 ماشا، اور ہڑتال تبکی 1 ماشا، گائے کا گھی 5 تولہ۔ کل اجزاء کو بریک کر کے گھی میں ملا کر کپڑے پر لپیٹ کر عضو پر باندھ دیں۔ ناظرین، اگر اس میں دانے نکل آئیں تو آپ نے تازہ مکھن لینا ہے، اور اس مکھن کو آپ نے 100 مرتبہ پانی میں دھونا ہے، اور اس دانوں پر استعمال کریں تو جو فضول پانی ہے وہ خارج ہو چکا ہوگا، اذنوب تناسل میں جو دانے نکلیں گے، اور یہ 2 دن میں اس کے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو اس کی مردانہ طاقت بحال ہو جائے گی، اس میں سختی بھی آئے گی اور کامل انتشار بھی پیدا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے آج کے نسخہ جات، آپ ان کو آزمائیں، استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔